پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد خان ہوں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو، رہنماؤں کو، عمران خان کی فیملی کو بڑی امیدیں تھیں، بڑی توقعات وابستہ تھی کہ آج انہیں ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے ریلیف مل جائے گا. عمران خان صاحب کو شفا ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جو درخواست ڈالی گئی ہے اس میں وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی اور اس میں عمران خان کے حق میں فیصلہ آئے گا. ڈیسائیڈ تو ہو گئی لیکن کوئی ریلیف عمران خان کو یا ان کی فیملی کو نہیں ملا. فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ایک بورڈ بنایا جائے گا اور بورڈ بنانے کا فیصلہ چیف کمشنر کریں گے اور چیف کمشنر ان 2 ڈاکٹرز کو شامل کریں گے جو آلریڈی عمران خان کا علاج کر رہے ہیں اور باقی کن کو شامل کرنا ہے یہ چیف کمشنر فیصلہ کریں گے. اب پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے سے مایوسی کا اظہار کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جو توقعات تھیں اور پھر پارٹی نے جس طرح سے رد عمل کا اظہار کیا اس فیصلے پر، مایوسی صاف جھلک رہی ہے. اس پر ایک تو ہم بات کریں گے. دوسرا ایک اور بڑا فیصلہ ہوا ہے سندھ میں، گورنر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب ایم کیو ایم کے گورنر کو ہٹا کر وہاں پر پی ایم ایل این کے رہنما کو گورنر لایا جا رہا ہے جو کہ نہال ہاشمی صاحب ہیں. اس پر ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. وزیراعظم ہنگامی دورے پر سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر رد و بدل ہونے کا امکان ہے. کیا ہونے جا رہا ہے، کیا مزید قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، یہ تو پروگرام کے پہلے حصے میں بات کرنے جا رہے ہیں. اور آخر میں جا کے پھر ہم ایران کی سچویشن کو دیکھیں گے کیونکہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، انہوں نے ابھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں آبنۂ ہرمز کو بند رکھنے کے حوالے سے اور امریکہ کے جو اڈے ہیں خلیجی ممالک میں ان پر حملے جاری رکھنے کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے. بڑا اہم بیان ہے، اس پر بھی پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے. میرے ساتھ ابھی اسٹوڈیوز میں ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب. اور نعیم حیدر پنجوتا مجھے چند لمحوں میں جوائن کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے حسن رضا پاشا صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں. فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج جو فیصلہ آیا، پیچھے کے گرچہ توقعات تھیں، انہیں لگتا تھا کہ ججز کے ریمارکس اس نوعیت کے ہیں کہ عمران خان کو اسپتال شفٹ کرنے کے حوالے سے ریلیف مل سکتا ہے، لیکن پھر نہیں ملا اور بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد اللہ خان صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ جو بیماری ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے، کیا وہ ایس ڈینجرس ٹو لائف اگر بیماری ہے تو پھر تو یقیناً ہاسپٹل میں شفٹ کرنا بنتا ہے. اگر آنکھوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو 2-3 دفعہ ہاسپٹل وزٹ ہوئے یا ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جیل میں جا کے معائنہ کر کے آئی اور انہوں نے بتایا کہ اس نوعیت کی بیماری ہے جو کہ کیوریبل ہے اور ہاسپٹل میں اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو اسی لیے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی جو الشفا آئی ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، وہ ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا. اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے عمائدین کے اصرار پہ ان کو شامل کیا گیا. ویسے ذاتی طور پہ میں ان کا خود بھی پیشنٹ ہوں اور وہ بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کے چند گنے چنے جو اور پی ٹی آئی نے ہی ان کا نام دیا تھا، یہ بات صحیح ہے اور آج علیمہ خان صاحب نے عدالت کو بتایا بھی ہے. تو جو طریقہ کار ہے عدالتوں کا ہاسپٹل میں بھیجنے کا، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جو جیل کا ڈاکٹر ہے وہ معائنہ کرتا ہے اور وہ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جیل میں علاج ہونا ممکن ہے تو پھر جیل میں ہی علاج ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ عدالت کو پھر درخواست دیتے ہیں کہ جیل کے ڈاکٹر نے ٹھیک طرح سے معائنہ نہیں کیا اور اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ بورڈ بھی تشکیل دے دیتی ہے یا ہاسپٹل میں کسی بھی اسپیشلسٹ کو ریفر کر سکتی ہے کہ جا کے دیکھا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ پروسیجر عدالت نے ٹھیک کی ہے. ابتدائی طور پہ بورڈ کی تشکیل دے دی ہے اور اگر بورڈ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو بیماری ہے وہ کیوریبل نہیں ہے اور اس کا علاج ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے، تو پھر عدالت کو بھی چاہیے کہ ہاسپٹل کو ریفر کرے اور بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ پھر ہاسپٹل کو ہی ریفر کرے تاکہ علاج صحیح طریقے سے ہو سکے. صحیح ہے. آپ کے خیال میں جو توقعات ہیں وہ زیادہ وابستہ کر لی تھی بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان سے بات شروع کرتے ہیں.
ساری بات ہوئی ہے کہ عدالت کیا چاہتی ہے, حکومت کیا چاہتی ہے. اور بھائی کون سی عدالت, کون سی حکومت, کس کی بات ہو رہی ہے؟ عمران خان کی بات ہو رہی ہے یا وہاں ارشاد بھٹی ہوتا ہے یا اسد اللہ خان ہوتا ہے یا میرے پاشا بھائی ہوتے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. یہ تو مین وکٹم تو یہ ہے نا, یہ بندے ہیں نا, وہ ان کا کوئی انسانی حقوق نہیں ہے, ان کے کوئی جیل کے حقوق نہیں ہیں, ان کے کوئی اس حکومت کا کوئی اخلاقی حقوق نہیں ہے. آئینی حقوق ہیں کہ نہیں, انسانی حقوق ہیں کہ نہیں, قانونی حقوق ہیں کہ نہیں. عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ لاسٹ پیغام جو عمران خان کا بشرا بی بی نے جو اپنی بیٹی اور بھابھی کے ذریعے پہنچایا کیا تھا؟ میں اپنی آنکھ کو لے کر تشویش اور تکلیف میں مبتلا ہوں. کس میں؟ تشویش اور تکلیف میں. صحیح ہے. مجھے میرا جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, اور مجھے میرا ایک مطالبہ ہے, ایک مقصد ہے, ایک ترجیح ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف, خرم انہوں نے تیسرا نام دیا تھا, خیر وہ میرے ان دو ڈاکٹروں سے مجھے ملوایا جائے. اور وہ عمران خان نے کہا دکھ اور تکلیف کی بات یہ کہ جو علاج ہو رہا ہے اس میں مجھے بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, ٹیسٹ کی رپورٹس مجھے نہیں دی جا رہی, ریزلٹس نہیں دیے جا رہے. وہ کہاں کی عدالتیں بھائی؟ 26ویں آئینی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں. اور کون لوگ تھے جنہوں نے یہ توقعات وابستہ کر لی تھی؟ کون خوش فہم تھے جن کو اب بھی توقعات ہے اس عدلیہ سے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں سامنے چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ وہ کون ہیں جنہیں سامنے دیوار پر لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ یہ اس کا بنیادی حق تھا. کیا میں یہ نہیں اس میں نہیں چاہتا کہ نواز شریف کو کیا سہولتیں ملی, آصف علی زرداری کو کیا ملی, بے نظیر بھٹو کو کیا ملی, بلا مریم نواز کو کیا ملی, مسلم لیگیوں کو کیا ملی, پیپلز پارٹی کو کیا ملتی ہیں, اور جو ہم عام قیدی ہم کس طرح جانوروں کی طرح بدتر زندگیاں گزارتے ہیں, اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. صرف اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عمران خان جس کو آپ سویلین ڈکٹیٹر کہا کرتے تھے, ویسے تو اس سے بڑے یہ ہیں, اور کہا کرتے تھے اس سے بڑے تو یہ ہیں, اس عمران خان نے اپنے جب کم از کم جب جیل لیں تھی تو وہ کہتا تھا میں اے سی اترواؤں گا, مطلب اے سی لگے ہوئے تھے نا, اس کے تو ایئر کولر لگا ہوا ہے. بھٹی صاحب جو دیکھنے گیا وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ محسن نقوی صاحب کافی ایکٹیو ہوئے تھے, اور انہوں نے آ کے بتایا بھی کہ انہوں نے کہا کہ ساری پارٹی عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے حوالے سے آن بورڈ تھی میرے ساتھ, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے ویٹو کر دیا. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں محسن نقوی. اچھا چلیے, وہ بہرحال یہ حکومت جھوٹ بولتی رہی ہے اس پہ. دو چیزیں بھائی چھوڑے نا لمبی بحثوں کو, یار کن فلسفوں میں پڑ گئے بھائی آپ تو, اور میں تو میرا سوال آپ سے یار میری بات سن میرے بھائی. پاشا صاحب وکیل ہیں, وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, 2 جمع 2 کرتے ہیں. چھوڑے نا محسن نقوی کیا کہہ رہے ہیں, علیمہ خان کیا کہہ رہی ہے, 2 باتیں کر لیں کہ عمران خان کا جس اسپتال میں وہ چاہتا ہے اس اسپتال میں ایک چیک اپ کر دے. آپ نے بہترین علاج کروایا ہوگا, کمال کر دیا ہوگا, اس کر لے. فیملی کو ملنے دیں. اب فیملی سیاسی ہے, باہر آ کے بیانات دے گی. عمران خان کا پرائیویٹ ہاسپٹل جس میں وہ شفا یہ جو اسلام آباد کا, اس میں لے آئیں ان کو, اور ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں وہ تو سیاسی ہیں ہی نہیں, ان کو لا کے اس معائنے میں شامل کر لیں. اس میں کیا پردہ داری ہے؟ نہیں, اب جو میں سوال کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے محسن نقوی صاحب انوالو تو تھے یار بھائی, اس میں محسن نقوی کو انوالو, وہ وزیر داخلہ ہے, اس کا اس میں کیا کام ہے؟ وہ حکومت کے نمائندے بھی تھے نا. اچھا اب تو ریلیونٹ ہو گئے نا, اب آپ جب چیف کمشنر کو کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں, مجھے پہلے بتا, کسی نہ کسی منسٹر اور محسن نقوی صاحب کسی نہ کسی منسٹر کو تو حکومت نے ریپرزینٹ, وزیر صحت ہے کہ نہیں ہے, وزیر صحت ہے کہ نہیں ہے, سیکرٹری صحت ہے کہ خیر ان سے پوچھا گیا, چیف سیکرٹری پنجاب ہے کہ نہیں ہے, ادھر ہے کہ نہیں, یہ جو صحت سے متعلقہ لوگ ڈاکٹر ہیں کہ نہیں, اسپتال سرکاری ریلیونٹ لوگ ہیں جن کی طرف یہ بھیجا ہے. اچھا پنجولی صاحب بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید. دوسری یہ آج جو ہمارے رپورٹر دوستوں نے تبصرہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا, اور لطیف کھوسہ صاحب کے بیانات اور ان کی جو دلائل تھے اس کی روشنی میں فیصلہ ہمارے حق میں آنے والا تھا. علیمہ خان صاحبہ نے کام خراب کیا جہاں پر وہ بیچ میں کھڑے ہو کر خود بولیں, اور انہوں نے یہ بتایا ججز کو کہ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام تو ہم نے دیا ہے. تو ہمارے یہ جو دوست رپورٹرز کا تبصرہ اور تجزیہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی علیمہ خان صاحبہ کو روسٹرم پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اسد صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں فرسٹ آف آل بالکل انہوں نے ٹھیک کیا, کھڑے ہو کے انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے تمام حقائق بتائے جو اوریجنل تھے, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی کہ ندیم قریشی کو ہم نے ریکمینڈ کیا, لیکن ندیم قریشی ٹیسٹ کرنے کے بعد جب باہر آئے تو ہم نے رابطہ کیا, انہوں نے نہ ہمارے ڈاکٹرز کا فون اٹینڈ کیا, بلکہ انہوں نے خود بھی کال نہیں کی کیونکہ ان کے اوپر پریشر آ گیا. اور عدالت کے اندر جب یہ بتایا گیا ان کی طرف سے کہ
آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کیسے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہے, ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہے, تو لہٰذا ہماری تسلی تب ہوگی جب آپ شفا انٹرنیشنل کے اندر شفٹ کریں, ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی کے اندر پراپر ٹریٹمنٹ ہو, فیملی کی رسائی ہو. اب دیکھیں نقطہ یہ تھا کہ کیا یہ حکومت جو ہے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر شفٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, تو وہ آج عدالت کے اندر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ اختیار حکومت کے پاس ہے. یہ اختیار انہوں نے نواز شریف کے ٹائم کے اوپر انہوں نے خود اویل کیا یہ اپرچونٹی, اور نواز شریف صاحب کو یہاں پر ہی نہیں بلکہ لندن تک بھجوا دیا گیا تھا. اس فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا, وہاں وہ فیصلہ باقاعدہ پڑھا گیا کہ یہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ نہیں کریں, بلکہ عدالت میں جج صاحبان نے یہ کہا, حکومتی جو وکلاء تھے, کہ اگر ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے 2 گھنٹے کے لیے آپ لے کر آ جاتے ہیں تو اس میں کیا قدغن ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ بس یہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. جنرل ایاز شوکت صاحب نے کہا کہ عمران خان کی صحت کو اگر کچھ ہوتا ہے تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے. نہیں دیکھیں, ہم ذمہ داری لیتے ہیں. دیکھیں 85% جو آنکھ ضائع ہوئی ہے اس کے اوپر جو کارروائی ہے ابھی تک کیا ہوئی ہے. آپ ڈاکٹرز کی رسائی کیوں نہیں دے رہے, آپ فیملی کو کیوں نہیں ملنے دے رہے, آپ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ان کو ہاسپٹل کے اندر شفٹ کریں جب آپ کے پاس اختیار ہے. یا تو آپ کہنا کہ اختیار نہیں ہے, یا آپ نے خود وہ اپرچونٹی اویل نہ کی ہو. آپ نے نواز شریف صاحب کے اویل کی ہے, آپ تو خود بینیفیشری ہیں اس اپرچونٹی کے, تو لہٰذا یہ ان کی طرف سے کہنا بڑی بے تکی بات تھی. جب یہ فیملی کی بات ہوئی کہ فیملی کو بتانا ضروری ہے, رول 795 یہ واضح کہتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے فیملی کو بتایا, پریس ریلیز جاری کی. آج پھر عدالت کے اندر جھوٹ بول رہے تھے. علیمہ خان نے کہا آپ نے غلط بات کی ہے, پھر کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہ ہو جائے, عمران خان نکلیں گے, ابھی دیکھ لیں جی صرف پیشی ہے تو اتنے لوگ آئے. بھائی ان کے فالوور ہیں, اب نواز شریف کے لیے کوئی نہ نکلے تو ہم کیا کریں. عمران خان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں, وہ نکلیں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو جو جان کو خطرہ ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے, عدالت کے اندر نہ پیش ہونے, زوم لنک کے اوپر شامل کر لی جائے, انہوں نے کہا کہ نہیں ATC میں آئیں گے, پیش ہوں گے. 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس عمران خان پہ حملہ کیا گیا تھا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ لازمی پیش ہوں, بلکہ صرف پیش ہی نہ ہو, بایو میٹرک والے کمرے کے اندر بھی جائیں. وہ بایو میٹرک والے کمرے کے اندر گئے تھے جب وہاں ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے کے گئے تھے, ویل چیئر کے اوپر تھے. اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہیں ہو رہی تھی, صرف بہانے ہیں, بس وہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہماری مرضی, ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے. جو بنیادی حق ہے ان کا صحت کا, وہ سب سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے میک شور کرنا ہے. آرٹیکل 9, آرٹیکل 14, تمام قانون جو موجودہ ہے, آئین ہے, اس کے تمام حوالے دیے گئے کہ جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آپ جان کے اوپر کیوں کھیل رہے ہیں؟ یہ ایک نقطہ ہم نے پہلے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کے کیس میں, آج کیس میں بار بار ان کا حوالہ بھی آتا رہا. حسن رضا پاشا صاحب, نواز شریف صاحب کا جب کیس چل رہا تھا صحت کا معاملے میں, تو جج صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں ان کی زندگی کی, تو ظاہر ہے سامنے کھڑے حکومتی وکیل نے کہا تھا کہ جی یہ تو ہم نہیں لے سکتے. تو پھر نواز شریف صاحب کو ریلیف بھی ملا تھا. آج یہی سوال ایڈوکیٹ جنرل سے کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس نقطے کو جو آج کافی دیر تک زیر بحث رہا؟ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو یا تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی, اور اگر اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری, اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت, ان کی زندگی کی حفاظت کی جائے اور ان کو پراپر علاج کا موقع فراہم کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان موجودہ حالات میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بالکل ذمہ داری اگر وہ نہ بھی کہیں, اگر یہ سٹیٹمنٹ نہ بھی دے, تو پھر بھی چونکہ وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہے, جیل میں ہے, تو ذمہ داری حکومت کی ہی بنتی ہے اور جیل کے آفیشلز کی بنتی ہے کہ ان کی صحت, ان کی زندگی کی ذمہ. لیکن ایک آرگومنٹ پاشا صاحب حکومت کی طرف سے بار بار لیا جاتا رہا, اور وہ یہ ہے کہ بھائی اگر ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے تو اس عمر میں ہو جاتا ہے, ان کی عمر 74 سال ہے, 74 سال میں آنکھوں کا پرابلم ہو جاتا ہے, تو پھر ذمہ داری کیسے لے سکتی ہے حکومت؟ 74 سال کے آدمی کو تو خدا نہ خواستہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, پھر تو ذمہ داری کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر تو کوئی ایسی تکلیف ان کو پہنچے جو نیچرل بیماری سے ہٹ کے ہو, تو پھر کوسچن رائز ہوگا کہ یہ بات کیوں ہوئی ہے. اب دیکھیں آنکھ کا تو اب کیٹریک کا آپریشن 40 سال کے بعد بھی ہونا شروع ہو گیا, 30 سال کی عمر کے بچوں کا بھی ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ جی کہ یہ آنکھ کی بیماری باہر رہتے ہوئے نہیں ہوگی, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال مریض کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے, ان کا چیک اپ
بورڈ جو ہے وہ کرے گا. میرا خیال یہ ہے کہ بورڈ کو کرنے دیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی کی شخصیت کسی بھی طریقے سے قابل اعتراض ہو سکتی ہے یا ان پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ بہت ہی اچھے مانے ہوئے پاکستان کے بہت بہترین آئی اسپیشلسٹ ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے یا اس طرح کی جو ہے وہ یا دباؤ میں آئیں گے کریں گے, ہاں, یا جو نقصان ہو سکے. ہی از اے اسکلڈ پرسن, آپرائٹ پرسن, اور ان پہ اعتماد کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب کے جب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے پیمز کے ڈاکٹر سے بریفنگ لینے کے لیے, تو اس وقت ٹیلی فون پر جو ہے وہ لاہور سے بھی دونوں ڈاکٹرز موجود تھے, اور انہوں نے اطمینان کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہاں ہماری ان ڈاکٹر سے جو بات ہوئی ہے ہمارے تمام سوالوں کا جواب ملا ہے اور اطمینان کا اظہار ہوا ہے. یہ پیمز کی رپورٹ میں کہا گیا تھا. تو پھر ڈاکٹر ندیم قریشی پہ شک کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر پھر میں حیران ہوں یار. ویسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کا نام اسد اللہ ہے, میرے بھائی پنجوتا صاحب سامنے بیٹھے ہیں, میرا نام ارشاد بھٹی. پاشا صاحب کی تصویر کلیئر نہیں آ رہی لیکن نور باہر آ رہا ہے تصویر سے. میرے بھائی پاشا صاحب بیٹھے ہیں. کوئی ان میں کوئی شک ہے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں دینا چاہتے ریلیف, نہیں سننا چاہتے, نہ سنو کیس, اگر اس طرح کی ریلیف دینے ہیں تو ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ ابھی پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے جو ذمہ, ریاست نے تو یار یہ ایڈوکیٹ سے بڑا آئین ہے, اس آئین میں اس ریاست نے مجھے مفت تعلیم دینے کی بھی ذمہ داری اٹھائی تھی, مفت صحت دینے کی بھی اٹھائی تھی, جان و مال کے تحفظ کی بھی اٹھائی تھی. کوئی دی ایک بھی بتاؤ, کوئی دی آپ کو مل رہی مفت تعلیم؟ آپ نے اپنا سیکیورٹی گارڈ رکھ رہا ہے اگر گھر میں مجبوری کے تحت, ریاست دے رہی ہے. یہ ریاست ہے 5% کے لیے, یہ حکومت ہے 5% کے لیے, یہ ملک ہے 5% کے لیے, باقی ساروں کے لیے بنجر زمین ہے, بانجھ ہے. 5% کو انڈے بچے دیتا ہے یہ ملک, باقی کسی کو نہیں. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن والوں کو انصاف مل گیا, ماڈل ٹاؤن والوں کو انصاف مل گیا, کراچی کی سڑکوں پر جو مرے تھے ان کو انصاف مل گیا. اسی ریاست نے انصاف دلانا تھا. کوئی نہیں ملتا انصاف. عمران خان ورسز حکومت. عمران خان کوئی حکومت نہیں بتایا تھا کہ بھائی تیری آنکھ جو ہے نا اس میں یہ بیماری ہے, سینٹرل ریٹینل وین ایکولوژن ہے, تجھے یہ بیماری ہے. حکومت کے ڈاکٹر انہی نہیں, ناصر قریشی, ندیم قریشی صاحب, اور پہلے جو پیمز کے ڈاکٹر دوسرے کیا نام ہے ان کا, ڈاکٹر عارف خان, پروفیسر ڈاکٹر عارف, ان دونوں نے بتایا تھا کہ بھائی اب آپ کی 15% ایک آنکھ کی رہ گئی ہے, بلاکیج ہو گئی ہے, یہ بلڈ پریشر سے ہوتی ہے, یہ آنکھ کے پریشر سے ہوتی ہے, یہ سٹریس ہونے سے ہوتی ہے, کولیسٹرول لیول اپ ہونے سے ہوتی ہے, تو اب آپ کو انجیکشن لگے گا. اور 15% کس نے بتایا تھا؟ انہوں نے. ٹھیک, انجیکشن کس نے؟ انہوں نے. اور کیا پردے داری ہے یار, چھوڑ دو سارے کھاتے, عدالت یہ کتنا کہہ رہے ہیں کہ اس میں حج کیا ہے سر, یہ کتنا مردہ معاشرہ ہو گیا, کتنا ظلم بھرا معاشرہ ہو گیا, اور کتنا ہماری انائیں بڑی ہو گئی ہیں کہ اٹھائیں, اگر بہنوں کو کہیں جائے مل لو, بیان دیا تو پھر برا ہم سے کوئی نہیں ہوگا. صحیح. انہوں نے علیمہ خان نے غالباً یہ بھی کہا تھا کہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں, ہم بیان نہیں دیتے. ہاں بالکل. اور ڈاکٹرز, اور اگر دوسری بات ہے, 2 ڈاکٹر لاتے ملاتے ایک معائنہ کرتے, کہتے رپورٹیں باہر نہیں, آپ مطمئن ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں, گو اہیڈ. بالکل ٹھیک ہے. چلیے یہ راستہ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پنجوتا صاحب, ابھی میں ایک سوال کرنے کی بار بار کوشش کر رہا تھا بھٹی صاحب سے, لیکن وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کچھ دن پہلے تک آپ کی لیڈرشپ محسن نقوی صاحب کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کر رہی تھی. سہیل آفریدی صاحب تھے, آپ کے بیرسٹر گوہر صاحب تھے, اور بھی لوگ تھے 2-3. تو وہ معاملہ کسی انجام کو نہیں پہنچ سکا. ایک مرتبہ پھر ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بال اسی کورٹ میں واپس نہیں آ گئی, کیونکہ جب چیف کمشنر کے پاس دیا گیا ہے اختیار, تو چیف کمشنر ماتحت ہے وزارت داخلہ کے, تو بال تو پھر محسن نقوی صاحب کے کورٹ میں آ گئی. تو چلیں ادھورے ایجنڈے کو مکمل کرنے کی ایک کوشش اور کر لیں. نہیں, بال کورٹ میں نہیں آئی, بال پہلے کورٹ سے نکل کے کورٹ میں, نہیں, بال پہلے تھی اوپر والے کورٹ میں. ہماری عدالت, پھر کلیم اللہ تو پھر صغیر کے نام نہیں, بدقسمتی, بد نصیبی, دکھ, سیریس بات ہے. اور اب عدالتوں کی پہنچ چیف کمشنر تک ہے, تو نیچے آ گئی نا. اگر مزید سپریم کورٹ جائیں گے تو وہ تھلے ڈپٹی تک بھیج دیں گے. جی دیکھیں, ایشو ہی یہ ہے, دیکھیں یہ جو بال بھیجی گئی ہے کمشنر کے پاس, انہوں نے کہا کہ آپ جا کے بورڈ بنائیں جی, اور بورڈ پھر ریکمنڈیشن دے گا. ہم نے باہر نکلتے ادھر ہی, بلکہ عدالت جب فیصلہ سنا رہی تھی اس وقت ہی ہم نے کہہ دیا کہ ایسا نہ کریں, کیونکہ جو ہم استدعا لے کر ہیں وہ تو استدعا ہی اور ہے.
ہم فار ایگزامپل لے کر صدا آئیں کہ ہمیں سیب چاہیے, آپ ہمیں چھری پکڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا کیا فائدہ. عمران خان کو ہم نے کہا کہ آپ شفٹ کریں, ٹھیک ہے, ان کا ذاتی نالج ہو, ان کی فیملی ہو, آپ اس بات سے ہٹ کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ دوبارہ اس کے پاس جائیں, کمشنر کے پاس جائیں اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں جی کہ ان کو جو ہے حکومتی پریس ریلیز کے اوپر, حکومتی ڈاکٹرز کے اوپر رلائی کر لینا چاہیے, یقین کر لینا چاہیے. بھائی 3 مہینے آپ نے علاج نہیں کرایا ان کا, جس کی وجہ سے ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا, آپ نے آنکھ کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پیمز ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, تو آپ نے کہا کہ نہیں لے کر گئے. جب آپ کی رپورٹ آپ نے وہ خبر دی تھی, آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وہ خبر دی اور سب تک یہ پہنچا. آپ کی بڑی بریکنگ نیوز تھی. بالکل. تو بات سمپل ہے کہ اس وقت بھی آپ نے جھوٹ بولا, پھر آپ نے جھوٹ بولا, ابھی بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں کیا یقین آپ پہ؟ آپ نے تو ٹرسٹ کھو دیا نا. اس سے پہلے خان صاحب پہ قاتلانہ حملے جو ہوئے, آج تک FIRs نہیں ہوئی. تو آپ تو عمران خان کے مخالف ہیں. آپ لوگوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے, آپ لوگوں نے آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہے, اس کی بیوی پہ جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں, عدت جیسے گھٹیا مقدمات بنائے. آپ سے ہم کہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں آپ پہ یقین ہے, ہمیں تو کوئی یقین نہیں ہے. ہمیں تب تک یقین نہیں ہوگا جب تک ہماری مرضی کے مطابق. اب کیا راستہ بچا آپ کے پاس؟ دیکھیں, اس میں 2 راستے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ڈاکٹر عظما کی پٹیشن اسٹل ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے, جو کسی ٹائم بھی لگ سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اس فیصلے کو لے کر, جو کہ ظاہری بات ہے ہمارا غور و خوض ہو رہا ہے. اب تیسری یہ چیز ہے, فار ایگزامپل یہ جو انہوں نے بنایا ہے, ڈائریکشنز دیے ہیں کہ آپ بورڈ بنائیں, اور یہ بورڈ کہتا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ انہیں شفٹ کیا جائے, اور حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے, کمشنر یا جو بھی ڈائریکشن ان کو ملتی ہیں کہ ہمارے لوگ بھی شامل درمیان میں کر لیں اور فیملی کو الاؤ کر دیں, تو بات تو ختم ہوگی نا. اگر وہ بورڈ جو بنانے کی ڈائریکشن دی گئی ہیں, اگر وہ بورڈ بھی ٹھیک کام کر جاتا ہے, یا حکومت اب بھی کوئی سنجیدگی دکھا دیتی ہے جو انہوں نے خود ریلیف لیا ہوا تھا, تو میرا خیال میں پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عظما کی ایک درخواست آلریڈی موجود ہے, وہ لگ سکتی ہے کسی وقت, لیکن حسن رضا پاشا صاحب, اب وہ جو درخواست ابھی سنی جانی ہے ڈاکٹر عظما نے, یعنی فیملی نے جو دائر کی ہوئی ہے, جس میں عزیر بھنڈاری صاحب کو وکیل کیا ہوا ہے, اس میں جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ رجسٹرار سے آفس ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اس نوعیت کے اور کتنے کیسز جو ہیں وہ عدالت کے پاس موجود ہیں. اب جو ایک اور اسی نوعیت کا کیس تھا, اس کا تو فیصلہ آ گیا. آپ یہ بتائیے کہ جو فیصلہ آ گیا ہے, کیا یہ اس پٹیشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا عدالت کہہ سکتی ہے کہ بھائی جو آپ درخواست لے کر آئے ہیں, اسی درخواست کا یا اسی نوعیت کی درخواست کا فیصلہ تو آلریڈی آ گیا ہے اسی عدالت سے, تو کیا اس نوعیت کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بالکل. اگر تو اس اپلیکیشن میں بھی پریئر یہی لی گئی ہے جو اس اپلیکیشن میں ہے, جو آج ڈیسائیڈ ہوا ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہی فیصلہ برقرار رہے گا جو کہ آج کیا گیا ہے. بہرحال بورڈ کے اندر میرا خیال یہ نہیں ہے کہ کوئی فیملی کا بندہ بورڈ کا ممبر بن سکتا ہے. کوئی ایسی پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے اس سے پہلے پاکستان کی کسی عدالتی فیصلے کی کہ جب میڈیکل بورڈ کی فیملی کا بندہ تو نہ, لیکن فیملی کا ریکمینڈ کیا گیا ڈاکٹر بن سکتا ہے بورڈ کا ممبر, جیسے ڈاکٹر عدنان تھا. ہاں دیکھیں, یہ چوائس بھی میرا خیال ہے کسی چوائس کے ڈاکٹر, کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر عدنان کی مثال دے رہے ہیں, اس متعلقہ مرض کا ہے, تو پھر یقیناً اس کو اس میں شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کر دینا چاہیے. یہ مریض کی اور فیملی کی تشفی کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن مریض کی فیملی جو ہے وہ اس بورڈ کا حصہ نہیں بن سکتی. لیکن ڈاکٹر جو ہے جو کہ اس, یہ تو انہوں نے درخواست بھی نہیں کی کہ فیملی کو بورڈ کا حصہ بنایا جائے, یہ تو کہیں زیر غور ہی نہیں ہے, ملایا جائے صرف. نہیں میں یہ ملاقات تو وہ تو ایک رائٹ ہے نا ان کا, وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے. میں بورڈ کی حد تک بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر اگر اس متعلقہ بیماری کا اسپیشلسٹ ہے جس پہ اعتماد ہے, اس کو, اب ان کا کیس جو ہے اس میں یہ ہے کہ انہی کی ڈیمانڈ پہ ڈاکٹر ندیم قریشی کو شامل کیا گیا اس بورڈ میں یا اس پینل میں, جنہوں نے جا کے جو ہے وہ ملاحظہ کیا, 2 دفعہ وہ گئے اور انہوں نے چیک سارا ٹریٹمنٹ کی. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی آپ ہی کے کہنے پہ ہم نے رکھا. البتہ اگر کوئی اور ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر, جو یہ سمجھتے ہیں, اس کا بھی نام یہ دے سکتے ہیں, اور عدالت کو ماننی چاہیے یہ بات. صحیح ہے. اب بھٹی صاحب, بالکل صحیح ہے. اب بھٹی صاحب, آپ نے پروگرام کے شروع کے حصے میں آپ نے کہا کہ عدالتوں سے اس نوعیت کا ریلیف ملنا عمران خان کو آپ کو نظر نہیں آتا. پی ٹی آئی سڑکوں پر آ کر احتجاج کرے, اس کے آپ حق میں نہیں ہیں, تو پی ٹی آئی کے پاس راستے بچتے کیا ہیں؟ سر میں اس حق میں نہیں ہوں کہ سڑکیں بلاک کرے.
اس حق میں نہیں ہوں کہ گراؤ جھلاؤ کرے، اس حق میں نہیں ہوں توڑ پھوڑ کرے، اس حق میں نہیں ہوں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے. اس حق میں ہوں کہ وہ آئے، جلسے کرے، جلوس نکالے، ریلیاں نکالے. 70 لاکھ لوگ ٹرمپ کے خلاف نکلے تھے کہ ہمیں جمہوریت پسند صدر چاہیے، بادشاہ نہیں چاہیے. بادشاہ نہیں چاہیے. کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہو. ہمارے ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا؟ دونوں طرف سے قصور ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے حکومت چونکہ اقتدار میں ہوتی ہے، دفعہ 144 لگا دو. ہاں مولانا صاحب کر سکتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے جلسہ ہو سکتا ہے، اتحادیوں کا ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا نہیں. اور جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تب، لیکن اس حوالے سے پی ٹی آئی کا پہلا ریکارڈ بہتر تھا. تو خیر یہ نہیں ہو سکتا. دفعہ 44 نہ لگائیں، ایک جگہ رکھیں، جلسہ کریں. اب 2 جلسوں کی اجازت ملی خیبر پختونخوا سے باہر. کون سا ایک جلسہ؟ وہ سنگجانی، دوسرا بکرا منڈی. آپ اندازہ کریں. اور ان دونوں جلسوں کے بعد مقدموں کی بھرمار ہوئی پی ٹی آئی پر. یہ تو واحد پاکستان کی میری زندگی کا واحد الیکشن ہے جس میں کارنر میٹنگ پر پی ٹی آئی والوں کے چھاپے پڑے. انتخابی نشان تو چھوڑ دیں. پی ٹی آئی کے جہاں تک وکیلوں کی بات ہے، ابھی آپ بات کر رہے تھے ناصر عباس صاحب کی، بیرسٹر گورسی، سارے میرے لیے قابل احترام ہیں. پنچوتا صاحب، کتنے وکیل ہیں پی ٹی آئی میں؟ ابھی تک ان کو کوئی پتہ ہے کہ ان کی پارٹی رجسٹر ہے کہ نہیں؟ ان کے پاس ایک بلہ ہوتا تھا انتخابی نشان. ان کا ایک فنڈنگ والا کیس بھی تھا، 300 عمران خان کے پیس. یہ کدھر ہیں سارے جید دماغ؟ کچھ کمپرومائزڈ ہیں، کچھ بروٹس ہیں، کچھ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں، کچھ پریشر میں ہیں، باقی کچھ سائڈ پہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کو زندہ رکھ کے بیٹھا ہے، اس کا نام ہے عمران خان. اور یہ ساری اس کے کھا رہے ہیں، سب کے سب. 2 بہنیں ہیں، ان کا تو ظاہر ہے ان کو سیاست آتی نہیں، اسی وجہ سے ساری وہ مار کھا رہی ہیں. ان کا بھائی ہے، ظاہر ہے خون کا رشتہ ہے، قابل احترام ہے. اور یہ مریم نواز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا دور جو کوٹ لکھپت جیل میں یاسمین راشد ہیں، جن کو کبھی نہیں وہ ملنے گئی. ایک مرتبہ جیل میں میرے خیال سے وہ گئی تھی روزہ افطار کرنے یا کوئی، اس وقت بھی نہیں ملی تھی مریم نواز کو. وہ روز ان کے والد صاحب کی پریس کانفرنس کیا کرتی تھی. اور ان کے والد صاحب کے لیے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ڈاکٹر لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی عمران خان کا دور تھا. یہ 2 ڈاکٹروں کا کہہ رہے ہیں کہ اطلاع یہ کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں صحت دے، حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر یاسمین اور نواز شریف صاحب کو اللہ صحت دے، زرداری صاحب کو صحت دے. وہ ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو بھگتنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے یار دونوں بہنوں کو کہ یہ لاسٹ ٹائم ملا رہے ہیں، اگر بیان دیا تو ملا دیں، یا ادھر بھی نہ ملائیں. شفا لائیں، یا جو ہاسپٹل ہے اور اس میں لائیں جو وہ چاہتے ہیں، وہاں چیک اپ کروائیں، بہنوں کو ملوائیں، 2 ڈاکٹروں کو سرکاری ڈاکٹروں کے ساتھ بٹھائیں. دیٹس اینڈ. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر جو ہے وہ کنٹرول جاری رہے گا اور آبنائے ہرمز بند رہے گی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایرانی فوج کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ شہداء کا انتقام لیا جائے گا. ہمارے پاس اس کے علاوہ جو خبریں ہیں جو مختلف میڈیا میں چھپی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے 6 دن کے دوران امریکہ کے $11.6 ارب خرچ ہوئے ہیں، اور صرف پہلے 2 دن میں رائٹرز کے مطابق امریکہ کے $5.5 ارب جو ہے وہ اس جنگ میں خرچ ہوئے. یہ جنگ کس طرح جا رہی ہے اور جو نیا بیان سامنے آیا ہے اس کی روشنی میں حالات کا تجزیہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب موجود ہیں. آپ ماہر ہیں عالمی امور کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں تہران سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے اس بیان کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز بند رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر آ رہا ہے اور شاید امریکہ کے اوپر بھی اس کا ایک دباؤ آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اس کو اسی پالیسی کا تسلسل سمجھتا ہوں کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہئی نے 37 سال تک اس کو جاری رکھا. اسی کی یہ کنٹینیوٹی ہے اور وہی حق کا پیغام ہے، وہی ظالم قوتوں کے خلاف قیام کا اعلان ہے اور اپنے جائز حق کے
مطالبے کے لیے اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے اتفاق کے اظہار کا ایک اعلان ہے. تو ایک نظریاتی مملکت اور ایک نظریاتی رہبر ہونے کے عنوان سے انہوں نے وہی روش اپنائی ہے, وہی پالیسی اپنائی ہے کہ جو اس سے پہلے ان کے دو رہبروں نے, قائدین نے اپنائی تھی. اور اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں رہی کہ عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران عالم کفر کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. اب عالم کفر کے ساتھ جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ یقیناً عالمی تجزیہ نگار بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر اب جو اقتصادی زاویہ نگاہ سے جو تبصرے سامنے آ رہے ہیں, جو جنگی نقطہ نگاہ سے سامنے آ رہے ہیں, جن اہداف کو لے کے ٹرمپ نے ایران پہ جارحیت کا آغاز کیا تھا, وہ اہداف معدوم ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو صورتحال اس لحاظ سے تو بڑی واضح ہے, لیکن لوگوں کو شاید ایران کے عوام کے مزاج کا اور عوام کے جو اس وقت جوش و جذبہ ہے وہ شاید درست منتقل نہیں ہو رہا. وہ یقیناً اس وقت میڈیا جس انداز سے صرف مغربی میڈیا کو ہی اہمیت ملتی ہے, وہیں کی بات کو مستند سمجھا جاتا ہے. اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک نیا انقلاب ہے. اچھا, اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران میں امریکہ سے نفرت اپنے عروج پہ ہے. اس وقت ایرانی عوام کی اکثریت جس طرح غاصب اسرائیل کے مقابلے میں کھڑی ہے, وہ ایک تاریخی مقام پہ کھڑی ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ میزائل اور ڈرونز سائٹوں پہ بہت نزدیک فاصلوں پہ گر رہے ہیں, دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں, لیکن لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں, مرد آباد امریکہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں, مرد آباد اسرائیل کے نعرے بلند کر رہے ہیں, اور اپنی نئی قیادت سے بھرپور سے کہتے ہیں نا یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں. جی. تو ایسی صورتحال میں اور ڈاکٹر صاحب ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں, ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کچھ دن پہلے تک حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے اور حکومت کی تبدیلی کی خواہش رکھتے تھے. کیا وہ لوگ بھی امریکہ کے خلاف اسی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کو 100% تو نہیں کہتا, لیکن بہت بڑی تعداد کے جو ایران کے اس موقف پہ پہلے ساتھ نہیں تھی کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ کس انداز سے رویہ رکھا جائے, اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے عنوان سے ایک بڑی تعداد تھی کہ بہت زیادہ حامی تھی کہ مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن 2 دفعہ مذاکرات کے عین دوران جب امریکہ نے یہ فریب دیا ہے, یہ دھوکہ دیا ہے اور جارحیت کا ارتکاب کیا ہے, تو اب ایک بہت بڑی تعداد واپس پلٹی ہے کہ یہ امریکہ یا یہ اسرائیل ایران کے, ایرانی عوام کے حامی نہیں ہیں. ان کے اپنے اہداف ہیں, ان کے اپنے مقاصد ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ ان کو لے کے آگے چل رہی ہے. اور پھر جس انداز سے حملے ہو رہے ہیں, نہ شہری آبادیوں کو چھوڑا جا رہا ہے, نہ ہسپتال جو ہیں وہ اس سے جیسے محفوظ ہیں, نہ اسکول اس سے محفوظ ہیں. اسکول کی بچیوں کو جس انداز سے 150-160 بچیوں کو جس انداز سے امریکی میزائل کا نشانہ بنایا گیا, تو یہ اب جس کے اندر ایک ذرا سا بھی ایک دینی جذبہ ہے, حب الوطنی ہے, انسانیت ہے, اس کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس عرصے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 1 سے زائد مرتبہ, بلکہ یوں کہنا چاہیے 2 سے زائد مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے ایران کی بحریہ کو تہس نہس کر دیا, مکمل طور پر تباہ کر دیا, میزائل پروگرام سارا ختم کر دیا ہے, نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیا ہے, اور اب وہ نیوکلیر پاور نہیں بن سکتا. کیا اور اب آج ہم جو بیان دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خامنائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو حملے ہیں وہ خلیج ممالک پہ امریکی اڈوں پر جاری رکھیں گے. تو کیا کتنا درست ہے امریکہ کا یہ دعویٰ کہ اس نے تو ایران کی دفاعی صلاحیت کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا؟ دیکھیں, یہ ساری چیزیں اس وقت میدان میں موجود ہیں. اب اس پہ کوئی پروپیگنڈے کے ذریعے سے یا میڈیا وار کے ذریعے سے تو اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا نا. اگر ایران کی نیوی ختم ہو چکی ہے اور ایران جو ہے وہ اپنے فورسز وہاں پہ کمزور ہیں, تو پھر آبنائے ہرمز سے ذرا اپنے کسی شپ کو گزار کے دکھائیں, اپنے کسی حامی کے, کسی ہواری کے, کسی کو اس علاقے میں داخل ہونے کا ایک موقع دیں. ان کی تو اپنے جہاز
सैकड़ों हजारों मील दूर जो है वहां से फरार कर चुके हैं। और खुद अमेरिकन नेवी ने कहा है कि हम नहीं स्कॉट कर सकते, हम किसी शिप को जो है वो अपना हुर्मुज़ से बाहिफाजत नहीं निकाल सकते। तो ये इसका अमली जवाब है। मैं अब इस पे कहूँ कि कितने शिप मारे गए और कितना हमला हुआ है और क्या नहीं हुआ, एक लंबी कहानी बनेगी। नताइज जो है वो आउटपुट आपके सामने है कि अपना हुर्मुज़ बंद है और किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो इसको क्रॉस कर सके। अब नेवी है या नहीं है, मिसाइल है या नहीं है, इसको खुद दुनिया को फैसला करना होगा। दूसरी ये है कि अगर वो कहते हैं कि ईरान के मिसाइल जो है वो उन्होंने खत्म कर दिए हैं, तो फिर अभी 40 से ज्यादा बार मुख्तलिफ औकात में हमले हो चुके हैं। गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर कम से कम 15 से 20 बड़े अटैक्स जो हैं वो ईरान की तरफ से हुए और ओपन हुए हैं। उनको उन्होंने अनाउंस किया है कि हम ये फलां लेयर भेज रहे हैं और इसमें हमने ये जो है वो जो टारगेट है वो हमने अचीव किए हैं और वहां पे उसके आसार भी नजर आ रहे हैं। अगर इसराइल अगर छुपाना चाहे तो वो छुपाए, ठीक है, लेकिन ये चीजें अब छुपने वाली तो नहीं है ना। वहां पे जब मिसाइल क्रॉस करता है या टारगेट करता है तो उसको छुपाया तो नहीं जा सकता। या जो खित्ते के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं वहां पे 20,000 का एक फिगर दिया जा रहा है कि वहां से फोर्सेस को निकाल के यानी फरार करवाया गया है और उनको यूरोप के अड्डों पे भेज दिया गया है। तो अगर मिसाइल वहां पे नहीं पहुंच रहे तो फिर वहां पे क्या खतरात हैं, फिर वहां पे क्यों अपने फौजियों को वहां से निकाल रहे हैं। फिर ये है कि खलीज के वो ममालिक के जो अभी एतराज कर रहे हैं कि ईरान हम पे हमला ना करे, तो इसका मतलब है कि हमले हो रहे हैं तो कह रहे हैं ना कि हम पे हमला ना किया जाए और वास्ते लेके आ रहे हैं और उसके दरमियान जो है वो जिसे कहते हैं सहूलतकारों को लेने की लाए। तो ये हमले ईरान ने पहले दिन से कहा है कि हम हमसाया ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हैं, उनकी 38 साल की है तो उनके इक़्तिदार आला का एहतराम करते हैं, लेकिन जहां से हमला होगा वहां पे जवाबी वार किया जाएगा और ईरान ने ये साबित किया। और इसी तरह भी तो डॉक्टर साहब कितना अरसा ईरान के अंदर कितनी सकत है दिफाई तौर पर, कितना अरसा वो ये जंग जारी रख सकता है या लड़ सकता है या अपना दिफा कर सकता है अमेरिका के मुकाबले में? देखिए, मैं कोई इस अस्करी माहिर तो नहीं हूँ कि इस पे मैं कोई ऐसा जितना एनालिसिस करूं, लेकिन ईरान इस जंग के लिए बड़े अरसे से तैयार हो रहा था और यहाँ के जो तजिया निगार थे वो लिख रहे थे कि ईरान की जो जिसे कहते हैं मजबूत सलाहियत है वो मिसाइल है। इसके अलावा ना उसके पास कोई मजबूत एयरफोर्स है, ना इसके पास कोई इतनी बड़ी कोई नेवी है। तो उसने इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को यानी उसका मजबूत तरीन जो हथियार है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल के जरिए उन्होंने अपने आप को इतना आमादा किया हुआ है कि अभी तक वो भरपूर तरीके से, बल्कि अभी तो उनके बयानात आ रहे हैं कि अब हम पहले से ज्यादा सुरत के साथ और बड़ी तादाद में भी हमले करेंगे। अब हमारे पास तो टारगेट्स भी वाज़े हैं, अब वो रडार खत्म हो चुके हैं, अब वो रोकने वाले वो थार्ड और वो पेट्रियाट और उनकी वो कैफियत नहीं रही जो शुरू के उसमें थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद नकवी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप बता रहे थे कि ईरान खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है, उनका जो नेशनलिज्म का जज्बा है कौम के अंदर वो अपने उरूज पर है, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, ज़्यादा अरसे तक लड़ सकते हैं और आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है जिसको अमेरिका खुलवाने में ताहाल नाकाम है और उसके असरात पूरी दुनिया पर दिखाई भी दे रहे हैं। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।